اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں آپ کا میزبان راجہ عمران رفیق۔ آج ہم اس وقت موجود ہیں ابو القاسم مسجد 26 نمبر چنگی، جہاں پہ 2024 کا تبلیغی اجتماع جاری ہے۔ اور جو تبلیغی حوالے سے یہ تبلیغ کا سلسلہ کب سے چلا، کس نے شروع کیا، اس کے حوالے میں پوری تفصیلات آپ کے سامنے بیان کی جائیں گی اور ساتھ ساتھ یہاں کے اندر کے مناظر بھی دکھائے جائیں گے۔ تب تک آپ میرے ساتھ جڑے رہیے۔ آپ کا میزبان راجہ عمران رفیق آپ کو یہاں کی پوری ڈاکومنٹری سے آگاہ کرے گا انشاءاللہ۔ میرے ساتھ ساتھ چلیے، انشاءاللہ آپ کو اس کے بارے میں ساتھ ساتھ آگاہ کرتے ہیں۔ دوستو، اس ٹائم ہم نے یہاں پہ تبلیغی مرکز میں کھانا کھایا اور اللہ نے ہمارا یہاں پہ گٹھا رزق لکھا تھا، اور یقین میں نے روڈ کے فٹ پاتھ پہ بیٹھے ہوئے، لیکن مزہ اتنا آ رہا ہے، اتنا ہی لطف آیا ہے جیسے کہ جنت کا ایک منظر پیش ہو رہا ہے۔ ہمارے ساتھی تھے سہیل صاحب، وہ ہم سے بچھڑ گئے، اور یقین مانے کھانے سے پہلے دعا کی کہ یا اللہ اگر ان کے نصیب میں رزق لکھا ہے تو آپ یہاں پہ ان کو غیب سے پہنچائیں، اور اللہ نے واقعی ان کو غیب سے پہنچایا اور خود آ گئے۔ ابھی وہ گوشت ہم کھا چکے تھے پہنچے، لیکن بس ان کے مقدر میں یہی تھا۔ میری بناؤ زبیر صاحب، میں بھی بچ اچھا ویڈیو کی کوئی نہیں ہے، یہ تو کم نہیں ہونے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آج ہم اس ٹائم جی موجود ہیں ابو القاسم مسجد میں۔ یہاں پہ یہ دوسرا یا تیسرا اجتماع ہے، عثمان صاحب دوسرا یا تیسرا ہے؟ تیسرا اجتماع ہو رہا ہے جی، جو یہاں پہ باقاعدہ طور پہ، اور یہ تیسرا 2024 کا اجتماع ہے۔ یہ جو تبلیغی سلسلہ شروع ہوا ہے، یہ 1926 سے اس کا سلسلہ شروع ہوا، اور سب سے پہلا جو اجتماع ہوا وہ 1944 میں ہوا، اور اس کی بنیاد جو رکھی گئی ہے وہ مولانا الیاس صاحب نے رکھی، اور انہوں نے اس کے لیے محنت کی، خود انہوں نے رات دن ایک کیا۔ کہتے ہیں کہ بڑی جدوجہد کے بعد جب ان کی پہلی ایک جماعت تشکیل ہوئی تو جماعت بیٹھی ہوئی تھی، تو کہتے ہیں کہ یار ہم نے پوری دنیا میں جانا ہے اور اسلام کی تبلیغ کرنی ہے۔ تو جب انہوں نے یہ بات کی تو وہاں پہ جو موجود لوگ تھے ہنس پڑے۔ انہوں نے کہا کہ کہاں پہ ہم 6-7 لوگ ہیں اور کہاں پہ پورے یورپ کی بات ہو رہی ہے۔ تو یقین مانے کہ آج جب یہ جمع غفیر دیکھ رہے ہیں تو ان کی وہ بات دل پہ اثر کر رہی ہے کہ انسان کی جب نیت اور جب انسان کا ایمان مضبوط ہو تو اللہ پاک راستے بھی بنا دیتا ہے، اللہ پاک تدبیریں بھی کر دیتا ہے، اور اللہ پاک ہر ایک کام میں آسانی بھی کر دیتا ہے۔ ہمارا یہاں پہ آنا اللہ قبول فرمائے، اور جس کسی نے بھی آنا ہو، یہ 26 نمبر چنگی کے ساتھ ہی کشمیر ہائی وے کے اوپر ابو القاسم مسجد ہے۔ الحمدللہ بہت بڑا یہ ایریا ہے، تقریباً 4-5 ہزار کنال کم و بیش میرے خیال میں خرید چکے ہیں، اور یہاں پہ یہ مسجد قائم ہوئی ہے، اور انشاءاللہ یہ تبلیغی مرکز ہے۔ اور آپ کو مزے کی بات یہ بھی بتاؤں کہ حج کے بعد یہ جو تبلیغی اجتماع ہے یہ دنیا کا سب سے بڑا اجتماع ہوتا ہے، جس میں لوگ جمع ہوتے ہیں۔ میرے خیال میں جو بنگلہ دیش میں ہے وہ بھی بہت بڑا اجتماع ہو رہا ہے، لاہور رائیونڈ میں بہت بڑا اجتماع ہو رہا ہے، اور ابھی یہ اسلام آباد والا بھی آپ کے سامنے ہے۔ باقی اس کے بارے میں آپ کو یوٹیوب پہ اور باقی میرے چینلز پہ انشاءاللہ تفصیل ملے گی۔ یہ دیکھیں جی، یہاں پہ لوگ اللہ کی رضا کے لیے فٹ پاتھوں کے اوپر، اور لوگ گھر کو چھوڑ کے اپنے بچوں کو چھوڑ کے یہاں پہ صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے بیٹھے ہوئے، اور یہاں پہ کسی کا کوئی ذاتی نہ مقصد ہے، نہ کوئی مفاد ہے، نہ ہی کوئی ذاتی ان کا یہاں پہ کام ہے۔ یہ سب اللہ کے لیے اور اللہ کے پیارے حبیب کی اس بات کے لیے کہ دین کو پھیلانا ہے پوری دنیا میں، اس کے لیے یہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ باقاعدہ دیکھیں جی، یہ سیکورٹی کا سسٹم یہاں پہ بڑا اچھا رکھا۔ السلام علیکم، کیا نام ہے آپ کا بھائی؟ فراز بھائی، مجھے یہ بتایا کہ یہاں پہ جو آپ آئے ہیں ابو القاسم مسجد میں تبلیغی، کیسا محسوس ہو رہا ہے؟ یہاں پہ جو ماحول ہے اس طرح ٹھنڈک سی ہے ماشاء اللہ کی طرف سے، یہ اس طرح کا ماحول اور اس طرح کے ماحول میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، اس وقت ہم موجود ہیں مسجد ابو القاسم میں۔ یہاں سالانہ 3 روزہ اجتماع جو ہے وہ اپنے اختتام کی طرف جا رہا ہے،
اور میرے بیک پہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس وقت جو مسجد موجود ہے مسجد ابو القاسم، یہ اس کا تیسرا سالانہ اجتماع ہے۔ اس سے پہلے جو ہے یا تو زکریا مسجد اسلام آباد میں یا جو بڑا اجتماع ہوتا ہے رائے بینڈ میں وہاں پہ ہوتا تھا۔ الحمدللہ حج کے بعد مسلمانوں کا یہ دوسرا ایسا بڑا اجتماع ہوتا ہے جہاں لاکھوں کے حساب سے انسان شریک ہوتے ہیں۔ آج بھی ہم عمران بھائی کے ساتھ کچھ دوست یہاں پہ آئے ہوئے ہیں اور الحمدللہ یہاں پہ عوام کا ایک جمع غفیر آپ کو نظر آ رہا ہے۔ اس وقت ہم جس ایریا میں موجود ہیں یہ کینٹین ایریا ہے، یہاں پہ آپ کو کھانے پینے کی اشیاء ملیں گی۔ طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ یہاں ایک ٹکٹ گھر ہے جہاں سے آپ کو اپنا جو ہے وہ کوپن لینا پڑے گا۔ آپ نے جو چیز بھی پرچیز کرنی ہے، خواہ وہ کھانا ہے، روٹی ہے، سالن ہے، حلوہ ہے یا چائے ہے، آپ پہلے ٹکٹ پرچیز کریں گے، اس کے بعد اپنے کاؤنٹر پہ جائیں گے، وہاں پہ وہ ٹکٹ جمع ہوگا اور آپ کو کھانا مل جائے گا۔ تو سب سے اہم چیز اس میں جو بتانے والی ہے کہ انتہائی مناسب ریٹ ہے، ٹھیک ہے۔ اس ریٹ کے اوپر آپ کو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں کسی بھی جگہ پر ایسا کھانا میسر نہیں ہوگا۔ 90 روپے کی گوشت کی پلیٹ تھی، ٹھیک ہے، اور 50 روپے دال اور سبزی کا ریٹ تھا، اور 10 روپے جو ہے وہ روٹی کا ریٹ تھا۔ الحمدللہ ایسا کھانا اور ایسا جو ماحول ہے یہ پورا پاکستان میں آپ کو کہیں بھی نہیں ملے گا۔ السلام علیکم بھائی جان، میں آپ سے پہلے تو یہ جاننا چاہوں گا کہ یہ تبلیغ کی طرف آپ کس طرح آئے اور اس سفر کی طرف کیسے آپ کی توجہ مبذول ہوئی؟ بس جو بھی بھائی دوست ملتے ہیں مقصد ہمیں سوال کرتے ہیں، کیونکہ میرا پہلے والا بھی لوگوں نے دیکھا ہوا تھا کہ میں جہاں پہ 4 تبلیغ والے ساتھی ہوتے تھے یا کچھ، تو میں ان سے جان چھوڑا۔ اچھا، ہاں جی، اور کبھی کبھی تو نیگیٹو بات بھی کر دیتا تھا، اللہ مجھے معاف کر۔ اچھا، تو جب میں ان کے قریب آیا کہ یہ ایک بات کہتے تھے بار بار کہ اپنا ٹائم، اپنا وقت، اپنی جان یہ لگائیں، اور جس چیز میں یہ تینوں چیزیں لگتی ہیں اس کی قدر بیٹھ جاتی ہے۔ میں نے سوچا ذرا میں بھی دیکھوں جا کر، تو الحمدللہ جی یہاں پہ آ کے بہت سکون ملا ہے، اور آپ یقین کریں کہ اب تو زندگی کا محور مل گیا۔ ابھی یہ جو ہوائیں ٹھنڈی ٹھنڈی چل رہی ہیں، یہ کیا محسوس ہو رہا ہے یہاں پہ ابو القاسم مسجد میں رات کے آپ اس پیر کھڑے ہوئے اور صرف اللہ کی رضا کے لیے کھڑے ہوئے، تو آپ کو یہاں پہ کھڑے ہو کے کیا فیلز ہو رہی ہے، کیا فیلنگ آپ کے اندر چل رہی ہے، وہ ہم سے شیئر کریں تھوڑا سا۔ بس جی اللہ تعالیٰ پرانے جتنے گناہ ہیں معاف فرما دیں، اور یہ جو ہوائیں ہیں نا یہ مجھے یہ پیغام دے رہی ہے کہ میرا دل کہتا ہے کہ اللہ نے مجھے معاف کر دیا۔ انشاءاللہ جی اجتماع میں یہ ہم سب نے ارادہ کیا ہے کہ اللہ پاک توفیق دے تو ہم 4 ماہ کے لیے اللہ کے راستے میں پہلی فرصت میں نکلیں۔ اللہ پاک کی ذات ہم سب کو توفیق دے۔ ابھی ہمارا واپسی کا سفر شروع ہو چکا ہے جی، تو دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ بہت شکریہ، جزاک اللہ خیر۔